صبح کے وقت چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی، حشرات الارض بھی رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا بد نصیب زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا، جو اللہ کی حضور جو ہے وہ عبادت کا سر نہیں رکھتا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے تو والدین نے مجھے پیدا کیا، تو فرمایا اب بتاؤ تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کہو کہ ان کے والدین ہیں تو ان کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کو کس نے پیدا کیا، بات حضرت آدم علیہ السلام تک چلی جائے گی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ تمہیں ماننا پڑے گا، انکار نہیں کر سکو گے کہ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کون نقش و ونگار دینے والا ہے؟ کس نے گوشت کے لوتھڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے چشم خانوں کے اندر روشن چراغ رکھ دیے ہیں؟ اور کس نے سر کے اندر ایک نشیط اور روشن دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی اور کانوں کو شنوائی کی طاقت دی؟ اور کس نے جو ہے وہ سونگھنے کی قوت اور قوت شامہ ناک کے نتنوں کے اندر رکھ دی؟ کون ہے جو ٹانگوں میں زور پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے چھاتی کو طاقت دی؟ کون ہے جس نے انسانیت کو اصل تقویم بنایا؟ انسان کیا تیرا حق ہے کہ مسجد کے قریب سے تو گزر جائے اور اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نیکی کی طرف، آجا نماز کی طرف، اور تو جو ہے وہ اس کو سننے کے باوجود گزر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے نہ، حاضر ہی نہ ہو؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سعادت مندی ہے۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے کئی مفاہیم ہیں۔ ایک عام مفہوم عبادت کا پوجا اور پرستش کرنا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، اللہ ہی کی پوجا کی جائے، اور کوئی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس کی پوجا پاٹ کی جائے، ایک خدا کو پوجیں۔ دوسرا عبادت کا مفہوم یہ ہے اطاعت و فرما برداری، بندے کے لیے جمال اور حسن ہی بندگی ہے، وہ اللہ کے حضور اپنا سر جھکائے اس طرح کہ جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لائے، وہاں سے سر نہ پھیرے، اور اس میں اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے فہم و ادراک کے گھوڑے نہ دوڑائے، بس اس کے حکم کو ہر صورت کے اندر قبول کرے۔ اور تیسرا مفہوم جو ہے وہ بندگی اور غلامی کے معنی میں، بندگی اور غلامی کے معنی میں عبادت ہے کہ بندہ اس کا جو ہے وہ اس طرح غلامی کا حق نبھائے جس طرح غلام کو آقا کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو ہزاروں آقا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو ہے وہ فرامین اس کے پابند ہیں، اور بندہ اس کا کیوں پابند نہ ہو؟ جن کو دنیا آقا مانتی ہے وہ بھی ان کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی بات کو کس انداز سے بندہ ٹالے؟ اور آج اس دنیا کے اندر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہوتی ہے، ان 8 گھنٹوں کے اندر آپ کا مالک آپ کو بلائے، صرف 8 گھنٹوں میں ایک عارضی ملک آپ کے اوپر رکھتا ہے، تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آپ کے مہمان بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ چائے بھی ان کو پلا رہے ہوں، لیکن باس بلا لے آپ کو اور وہ گھنٹی دے، تو آپ بیل پہ سب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ مہمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں مجھے باس نے بلایا، آپ دوڑتے جا رہے ہیں۔ یار ایک دنیا کا باس بلائے تو مہمانوں کو چھوڑ کے، چائے کو چھوڑ کے، مرغن غذاؤں کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور رب کا نمائندہ پکارے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جو بندہ اس کے حضور نہ جائے کتنا بڑا بد نصیب ہے، کتنی بد نصیبیاں اس کا مقدر ہیں کہ جو اس کے حضور۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کی عمومیت ہے، اگر آج 8 گھنٹے کے لیے آپ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ جائیں، تو وہ آپ کی نوکری ختم کر دے گا، آپ کو سخت سرزنش اسی وقت کرے گا، یا پھر آپ کو فارغ کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں، کبھی اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اور زیادہ دے رہا ہے، کیونکہ ان کا حصہ صرف دنیا پہ ہی ہے نا، آخرت میں تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ ہی رگڑ دیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، آخرت ابھی دیکھی نہیں ہے، ورنہ جو ان کے لیے آخرت میں رکھا گیا ہے دنیا کی کوئی شے ان کے نزدیک حیثیت ہی نہ رکھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، صاحب مشکات نے اس کو لکھا کہ دنیا کے اوپر جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوں گی وہ جنت میں لے جایا جائے گا،
اور ایک مرتبہ جنت میں جو ہے وہ داخل کر کے نکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتا دنیا کے اوپر تجھے بڑی تکلیفیں پہنچی. وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے. جنت کی صرف آب و ہوا سارے دکھ ختم کر دے گی. اور جس نے تخت و تاج پہ بیٹھ کے بھی زندگی ساری گزاری ہو، حدیث میں آتا ہے اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور پھر اس کو کہا جائے گا بتا تو دنیا کے اوپر کوئی راحت پائی ہے؟ وہ کہے گا مالک دنیا کے اوپر میں نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. ایک غوطہ جہنم کے اندر دیا جائے گا، دنیا کے سارے سکھ ہی بھول جائے گا کہ میں وہاں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں وہاں حکمران ہوا کرتا تھا، میں دنیا کے اوپر جو ہے وہ اوباما تھا، میں دنیا کے اوپر بش تھا، میں دنیا کے اوپر پوری دنیا کو میں نے جو ہے وہ ریوڑ کی طرح ہانکا تھا اور انسانیت کا قتل کیا تھا. میری رونت اور میرا تکبر دنیا کو جھکا دیتا تھا. اس کو کوئی شے اور اپنی کوئی آکر اور کوئی بات یاد نہیں رہے گی، صرف ایک ڈبکی کی بات ہے. اور جس نے دکھ پہ دکھ کاٹے، غربت، تنہائی، دکھ، اذیت، مصائب، آلام، مشکلات، لیکن ایک بار جنت سے گزار کر کے جنت کی صرف آب و ہوا ہی سنگھائی جائے گی، اس کو کہا جائے گا بتا دنیا کے اوپر تجھے کوئی دکھ پہنچا؟ وہ کہے گا میرے رب دنیا پہ مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا. اب بتائیے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں یا کہ دنیا کوئی منشا و مقصود بنا لیں؟ ہماری زندگی کی ڈگر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات، اگر دنیا کے اوپر ہم عزتیں سرخرویاں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سرخرویاں ہیں وہ پا بھی لیں تو وہ کتنا کو عرصہ ہے، پھر اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہی دینا. اس لیے ہم دیکھ لیں جتنا برداشت کرتے ہیں اس کے مطابق